دکھائی کا گفٹ، اسفل نے اس کی طرف اور ڈبی بڑھا کے کہا تو وہ جلدی سے اسے تھام لی۔ وہ اسے کھول کے دیکھا جس میں خوبصورت سی ڈائمنڈ کی رنگ تھی۔ کیسی لگی؟ اسفل نے اس سے پوچھا۔ پیاری ہے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اسفل نے آگے بڑھ کر پنس اتار کر اسے دوپٹے سے آزاد کیا تو اس کا حسن دیکھ کے اسفل کی آنکھوں میں خمار اترنے لگا۔ اسفل نے اجازت طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو اس کے دیکھنے پر مسکرا کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اسفل نے اس کے چہرہ سیدھے کیے، اپنے ہاتھ کے پیالوں میں بھرا اور شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ وہ لائٹ آف کرتا اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ رات بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی شدتیں مزید بڑھتی جا رہی تھیں۔ اسفل نے ساری رات اس سے اپنی محبت کی بارش میں بھگوئے رکھا اور ایک خوبصورت رات اپنے اختتام کو پہنچی۔ معاویہ جیسے ہی کمرے میں آیا، زائنہ کو اپنے انتظار میں پایا۔ وہ جلدی سے دروازہ بند کرتا اس کی طرف بڑھا۔ معاویہ نے اس کے پاس بیٹھتے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو زائنہ کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں نیند اور تھکن کی سرخی چھلک رہی تھی۔ پریٹی گرل کو بڑی نیند آ رہی ہے لیکن آج میرا پریٹی گرل کو سونے دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ زور میں نے انداز میں بولا۔ سوری پریٹی گرل، شادی اچانک سے ہوئی، اس لیے میں تمہارے لیے منہ دکھائی کا کوئی گفٹ نہیں لے سکا۔ معاویہ نے اس کا ہاتھ تھامے بتایا۔ کوئی بات نہیں۔ اس کا بہکا بہکا روپ دیکھ کے وہ کانپتے ہوئے بولی۔ معاویہ نے اس کا چہرہ اوپر کیے، اس کی نظروں میں نظریں گاڑے اجازت طلب کی تو وہ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ زائنہ کی اجازت دیتے ہی معاویہ اسے اپنے سینے سے لگائے اس کے بلاؤز کی ڈوریاں کھولنے لگا جو کھلتے ساتھ ہی اس کی کمر پر لہرانے لگی۔ معاویہ کی نظر اس کی کمر پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ پتلی سی دودھیا رنگ کی طرح سفید کمر، روئی کی طرح نازک بطن جسے دیکھتے ہی معاویہ بہکنے لگا۔ بازوؤں پر رینگتے اس کی انگلیوں کے لمس سے زائنہ کا بدن کانپ رہا تھا۔ معاویہ نے کاندھے سے اس کا بلاؤزر نیچے سرکایا تو وہ جلدی سے شرماتے ہوئے سینے پر دونوں ہاتھ باندھ گئی جبکہ وہ اس کے کندھے پر شدت لمس چھوڑتے ہلکی سی بائٹ کر گیا تھا۔ زائنہ نے اس پر شدت لمس پر آنکھیں میچی تھی جو آج اس کے پور پور کو اپنے لمس سے مہکانے لگا تھا۔ سلگتے لمس نے پل بھر میں اس کی روح کھینچی تھی۔ اس کے بے قابو ہوتی دل کی دھڑکنیں اس کا سانس لینا مشکل کر رہی تھی۔ آج کی رات دو روحیں ایک ہوئی تھی اور ایک خوبصورت سی رات اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ سویٹی پیکنگ کر لو، ہمیں صبح ہی گلگت کے لیے نکلنا ہے، اور اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوئے بتانے لگا۔ کیوں جانا ہے؟ اس نے یزدان کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ یار میری ایک بہت ہی اہم میٹنگ ہے، جانا ضروری ہے اس لیے، اور میں نے سوچا شادی کے بعد ہم کہیں گئے بھی نہیں تو گھوم آئیں گے، لیکن آج ہی خدا اور معاویہ کی شادی ہوئی ہے، وہ کیا سوچیں گے؟ اریبہ کو ان کی ٹینشن ہونے لگی۔ تم ٹینشن نہ لو، ان کو میں بتا دوں گا انہیں، تم بس پیکنگ کرو۔ کیا ہوا بھائی، آپ نے ہمیں نیچے کیوں بلایا؟ اور یہ بیگ، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ یزدان صبح ہی ان سب لوگوں کو نیچے بلا چکا تھا۔ خدا اس کے پاس پڑا بیگ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بچہ، میری ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہے جس کے لیے مجھے ابھی نکلنا ہوگا، اور اریبہ بھی میرے ساتھ جا رہی ہے۔ شادی کے بعد اسے کہیں گھما نہیں پایا تو سوچا اب گھما لوں۔ اوکے بھیا، آپ جائیں لیکن جلد آئیے گا واپس، اس نے مسکراتے ہوئے یزدان کو حق کرتے جانے کی اجازت دی۔ پھر وہ دونوں سب سے مل کر گلگت کے لیے روانہ ہو گئے۔ بتاؤ سویٹی، کہاں جانا پسند کرو گی؟ وہ لوگ گلگت پہنچے تو یزدان نے اس سے پوچھا۔ مجھے فیری میڈوز جانا ہے، اس نے بہت سوچنے کے بعد جواب دیا۔ ڈن، میں اپنی میٹنگ ختم کر لوں پھر چلیں گے، یزدان نے پیار سے اس کو گالوں کو چھوتے ہوئے کہا اور پھر اپنی میٹنگ ختم کرنے چلا گیا۔ 11 بجے کے قریب وہ اپنی میٹنگ ختم کر کے آیا تو دونوں گھومنے کے لیے نکل گئے۔ سویٹی تم ادھر رکو، میں اسپن لوگوں کو کال کر کے آیا، یزدان نے اسے ارد گرد نظارے دیکھ کے خوش ہوتے ہوئے دیکھ کے کہا۔ جی ٹھیک ہے، وہ اسے مسکرا کر کہتی باہر سے ارد گرد چیزیں دیکھنے کا شغل فرمانے لگی۔ یزدان کو اپنے آگے سے گزرتی جانی پہچانی شخصیت کا احساس ہوا تو وہ کال کٹ کرتا جلدی سے اریبہ کی طرف بڑھا۔ اریبہ جو ارد گرد کے نظارے کرنے میں اس قدر گم تھی کہ پہاڑ کے آگے تک پہنچ گئی، اسے اپنے پیچھے کسی کے آنے کا احساس تک نہیں ہوا۔ تم نے مجھ سے میرا یزدان سب کچھ چھین لیا، گڈ بائے رمشا، اس کے پیچھے سے سرگوشی کرتی اسے پیچھے دھکا دینے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی یزدان نے اسے پیچھے سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ رمشا اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور نیچے کھائی میں گرتی چلی گئی۔ اس کی دلدوز چیخیں فیری میڈوز میں گونج رہی تھیں۔ جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے
اس خود کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے۔ رمشا نے ربا کو دھکا دے کے گرانا چاہا لیکن خود ہی نیچے گر گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ یزدان نے اسے سینے سے لگائے پوچھا، جو اس کے سینے سے لگی کانپ رہی تھی۔ ریلیکس میری جان، اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے، چلو ہم گھومتے ہیں۔ یزدان اریبہ کو اپنی ہمراہی میں فیری میڈوز گھمانے لگا۔ الحمدللہ ایک اور چھوٹی سی کاوش آج اختتام پذیر ہوئی۔ آپ سب کی ریویوز کی منتظر، آپ کی نادان سی رائٹر۔ اللہ حافظ، جلد ملاقات ہوگی ایک نئے سفر کے ساتھ۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہیں۔